ذالک قسم لذی حجر، ان باتوں میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ فجر کی قسم، اللہ تو جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قسمیں اٹھاتا ہے تو ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے ان قسموں کا، اللہ کے قسم اٹھانے کا۔ تو یہ ساری قسمیں جو اللہ نے اٹھائی ہیں، ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی نا، وہ ان کا جواب ہے۔ تو فجر کی قسم، فجر رات کو بندہ سو کے ریسٹ کر کے صبح کام کے لیے اٹھتا ہے، نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی۔ 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں کہ ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق، تو یہ جفت کہتے ہیں دو جو تقسیم ہو جائے، طاق جو سنگل ہوتا ہے تقسیم نہ ہو۔ تو یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، یہ پہلی سے اوپر کو گنتی کریں تب بھی ایسے ہی ہے، اوپر سے نیچے کو ہیں تب بھی ایسے ہی ہے، ایک طاق ایک جفت ایک، پھر اس کے بعد 2 وہ جفت ہے، پھر 3 ہے طاق ہے، پھر 4، پھر 5 طاق ہے، پھر 6 جفت ہے۔ اسی طرح ہی ہے، طاق کے ساتھ جفت طاق ایسے آتا، تو اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی بھی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کا چلنا، اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو کسی کو لے جانا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں کیا ترجمہ ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں سیر کروائی، جو رات کو لے گیا۔ اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے کسی کو رات کو لے کے چلنا، رات کو لے جانا۔ سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کا چلنا، رات کا گزرنا، رات آتی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سرا یسری۔ تو واللیلی، رات کی قسم، اذا یسر، جب وہ چلتی ہے یعنی رات گزرتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان باتوں میں ہر عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ حجر، حاجرہ یحجر، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، جو تو ذی حجر عقل مند آدمی کو بھی کہتے ہیں، حجر عقل کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ عقل ہر برے کام سے بندے کو روکتی ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ پاگل آدمی ہے نا جو بالکل نفع نقصان نہیں سوچتا، عقل مند آدمی تو سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، نفع والا کام کرتا ہے، جس میں نقصان ہو تو جان بوجھ کے کوئی گڑھے میں نہیں گرتا۔ اس لیے حجر کو عقل بھی کہتے ہیں، پتھر بھی کہتے ہیں، جو کہ پتھر بھی کسی بھی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، پانی روک لیں، دیوار بنا لیں، تو اس لیے اس کو عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم کہا کہ اس کے اندر چونکہ عقل بھی روکتی ہے لوگوں کو برے کاموں سے، تو عقل کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں، اچھا اب یہ بات ہے جو پیچھے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم سمجھتے ہو نا کہ ہم نبی کی بات نہ مانیں، انکار کریں، اپنی مرضی کریں، شرک کریں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ علم تارا کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا، علم تارا، ترا کا معنی دیکھنا، علم لم جب فعل مضارع پہ آتا تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھا ہے۔ علم تارا کیفا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کا معنی کیسے، کیا کیا، فعل کیا ربو کا تیرا رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ، آپ نے دیکھا نہیں۔ اب چونکہ لوگ سینہ بسینہ بتاتے چلے آتے تھے تو پتہ تھا سب کو کہ کیا کیا۔ یہ عاد اولا بھی انہیں کہتے ہیں، اس کے بعد جو قوم آئی وہ سمود کا تذکرہ آپ نے پہلے کیا تھا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے، آصر کے بیٹے، ارم کی اولاد تھے، یہ عاد، ان کے اولاد سے اس قبیلے کا نام تھا عاد۔ تو ارم بھی ان کو کہتے تھے، ارم کہتے تھے کہ وہاں ان کی کوئی قبیلہ، بعض نے کہا کہ بستی تھی، بعض کہتے کہ ان کے قبیلے کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا، برکت عاد کے نام سے یہ مشہور ہے۔ عاد اولا، عاد اور سمود، عادی سمودی ہماری زبانوں میں چڑھے ہوئے ہیں۔ عاد اولا ان کو کہتے ہیں، عاد ثانی، عاد اخری سمود کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے طرف جو نبی آئے وہ تھے ہود علیہ السلام، یہ بھی بڑے متکبر لوگ تھے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اتنے متکبر تھے کہ ایک تو قد کاٹ ان کے ماشاءاللہ اچھے تھے،
پھر ان قد کاٹ کے لحاظ سے یہ لوگ اپنے گھر اپنے خیمے وہ بھی بڑے بڑے بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے خیمے، بڑے بڑے جا خیمہ بنایا تو بڑے بڑے پول لگا کے، یا گھر بنایا تو وہ بھی بڑا بلند، تاکہ پتہ چلے یہ بھی لوگوں کے اندر فخر ہوتا میرا گھر سب سے اونچا ہو۔ تو یہ عمان اور حضر موت کے درمیان کا علاقہ احقاف، سورہ احقاف بھی اسی علاقے کے نام پہ ہے، وہاں ریت کے ٹیلوں کے علاقوں میں یہ رہنے والے لوگ تھے، بڑے جفاکش۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری صورتوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جیسے قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ آپ قوم عاد کو یاد کریں، عادیوں کے بھائی کو یاد کریں، اپنے بھائی عاد کو یاد کریں، ان کو اذ انذر، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، اس احقاف کے علاقے میں جب حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جب عادیوں کے بھائی نے حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، پھر وہ احقاف کے علاقے میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر جب دیکھا کہ وہ نبی کی بات، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا حود علیہ السلام کو اتنے متکبر تھے، انہوں نے کہا کہ تو پاگل ہے، کوئی ایسے اپنے جیسے ہمارے نبی کو بھی لوگوں کا تو دیوانہ ہے، تو جادوگر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ متکبر تھے، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، اور حود علیہ السلام کو انہوں نے پاگل کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا کہ تو پاگل ہو گیا، تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے بہت عرصہ ان کو سمجھایا، بہت تبلیغ کی، کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، اور میری قوم کے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، صفاحت میرے اندر نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ کہتے نہیں تو پاگل ہے، تجھے بعض نے کہا کہ ہمارے بتوں کی تو مخالفت کرتا، ہمارے کسی بت نے تجھے ایسا کر دیا۔ جیسے آج کہتے ہیں تو جو بابے کے دربار سے مسواک توڑے گا بابا اس کی ٹانگ توڑ دے گا، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بابا اس کیسے، وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بابے نے تیرا یہ حال کر دیا کہ تو ہمیں یہ روکتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب دیکھا حود علیہ السلام نے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں، تو اللہ سے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کذب یکذب کا میں نے بتایا تکذیب کرنا، جھٹلانا، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اب جب حود علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تیز آندھی، تیز، بعض مفسر لکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا تھی، تیز ہوا، فی یوم نحس مستمر، جو ان کے لیے وہ دن منحوس تھا نا، ان کا منحوس دن بنا دیا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تیز ہوا چلائی، وہ اگر کسی گھر میں، خیمے میں، کسی غار میں چھپ کے بھی بیٹھے تھے نا تو وہ ہوا ان کو کھینچ کے باہر لے کے آئی۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ عادی تیز ہوا جو چلنے والی تھی ان کے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، ہلاک کیا۔ ہوا کوئی ایک دن نہیں چلی، سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 8 دن اور 7 راتیں لگاتار ہوا چلتی رہی۔ اور پھر ایسے ہو گئے، قرآن کہتا ہے جیسے کھجور کے خالی تنے نہیں ہوتے، صرف پول نظر آتا ہو، اندر کچھ نہ ہو، ایسے۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط ڈالا، جب قحط آیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، بھوکے مر رہے تھے، بارشیں رک گئیں۔ دیکھ لیں یہ بارشوں کا رکنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، بارشیں رک گئیں، زمین کچھ اگاتی نہیں تھی، بھوکے مر رہے تھے، اتنا عرصہ ایسے گزرا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ہوا بادلوں کو لے کے آ رہی ہے، وہ سمجھے کہ بادل آ رہے ہیں، ابھی ہمارے اوپر بارش برسے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے بادلوں کو اپنی بستیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بادل آ رہا نا یہ بارش برسائے گا۔ تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ ابھی بارش آئے گی، ابھی جو ہے نا کھیتیاں اگے گی، زمین کچھ نہ کچھ اگائے گی۔ قرآن نے کہا بل ہوا مستجعلتم به ریح فیہا عذاب علیم، فرمایا یہ بارش نہیں ہے،
اس سے کھیلتی نہیں ہوگے مستجعلتم بہ، یہ تم جس کی جلدی کرتے تھے نا، وہ حود علیہ السلام سے کہتے تھے وہ آپ روزانہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ اچھا یہ قوموں کی بڑی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ چاہ جائے کہ وہ توبہ کریں، وہ آگے سے کہتے تھے لے عذاب، جو لے عذاب لے کے آنا تو لے آ لے آ۔ تو اللہ نے فرمایا مستجعلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، جس کی تم جلدی کرتے تھے نا یہ وہی ہے، اس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو تدمر کل شیء بامر ربھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ہوا نے ہر چیز نیست و نابود کر دی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، پھر صرف ان کے ٹھکانے ہی نظر آتے تھے، گھر تھے، تو باقی سب اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ وہ تو کہیں چھپ کے بیٹھے، ہوا اٹھا کے لے آئی اور ریزہ ریزہ کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، ایسے بادل آ جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، چہرہ متغیر ہو جاتا، لال ہو جاتا، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی کھڑے ہوتے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بارش ہے اللہ کی رحمت، آپ جب یہ آنے والی ہوتی ہے تو آپ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا جن قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا نا، وہ بارش کی وجہ سے بھی آیا تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بارش ہے ابھی ہمارے اوپر برسے گی، تو اسی لیے جب بارش برستی پھر آپ دعا پڑھتے اللہم صیبا نافع، یا اللہ اس کو فائدے والی بنا دے، نقصان والی نہ بنانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی چلتی، ہوا چلتی، اس وقت بھی آپ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ، یا اللہ میں پناہ مانگتا، اللہ میں سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا، اور جو اس کے اندر بھلائی ہے، جو یہ بھلائی دے کے بھیجی گئی ہے، میں وہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جس شر جو اس کے اندر شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، جو شر دے کے یہ بھیجی گئی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہوا تیز آندھی چلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنی امت کی ایسی تربیت کی ہے کہ، اور پھر آپ نے دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ میری امت اجتماعی طور پہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو، لیکن اللہ کا قانون آج بھی ایسے ہی ہے، اللہ کا قانون آج بھی بدلا نہیں ہے۔ جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں، متکبر ہوتی ہیں، اللہ کی باغی اور سرکش ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو سزا ضرور دیتا ہے۔ اللہ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، کسی بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ تو فرمایا تو نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، عماد کہتے ہیں عمود نہیں کہتے، عمود کو کہتے ہیں عماد، بڑے بڑے ستون، علم جو تھے بڑے ستونوں والے، اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسے لوگ تھے کہ ان جیسا کسی ملک میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا، اتنے طاقتور، بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ سب ہم سے زیادہ کوئی طاقت، اور ان سے بڑا طاقتور کسی ملک میں اللہ نے کہہ دیا کوئی نہیں تھا، بڑے طاقتور تھے۔ تو اس پہ وہ تکبر کرتے تھے، حالانکہ اگر کسی کو اللہ کو نعمت دیتا ہے، قد کاٹ دیتا ہے، عزت دولت شہرت دیتا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی اپنی خوبی نہیں ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس پہ وہ تکبر کرتے، اور آج ہمارے لوگ بھی، تو مجھے جانتا نہیں ہے، ہر بات پہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہم کون ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ تو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ قوم ان جیسا کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ وثمود الذین، اور سمودی جابوا الصخر، جابا اس کا معنی ہوتا ہے چٹان کو کریدنا، کو توڑنا، کریدنا، فرمایا جنہوں نے چٹانوں کو تراشا، بالواد وادیوں، اور یہ ایسے لوگ تھے سب سے پہلے انہوں نے پہاڑ تراش تراش کے گھر بنائے، ان سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ آج بھی مدائن صالح میں لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم نے وہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے صرف گھر نہیں بنائے، بڑے بڑے شہر آباد کر لیے انہوں نے، اتنے ماہر تھے اس کام میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو نہیں دیکھا جو میخوں والا تھا، وتاد کی جمع ہے اوتاد، میخیں، وہ کہتے ہیں وہ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مال و دولت دیا تھا، جب چلتے تھے خیمے لگانے کے لیے، خیمے ساتھ ہوتے تھے ساتھ میں،
میخیں ہوتی تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جس سے انتقام لیتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ یہ ایسے جو ہمارا عبد الرحمن کھتران کا یہ واقعہ مشہور ہوا ہے، تیزاب پھینک دیا، نجی جیلیں بنائی، یہ بھی وقت کے فرعون ہیں، یہ بھی فرعون، ان کے اندر بھی فرعونیت ہے، یہ بھی ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ نہ آ جائیں۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو غریب آدمیوں کو اس طرح جیلوں میں بند کرنا، ان کو سزائیں دینا، ان کے جسموں میں ڈرلیں مارنا، سوراخ کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے، فرعونیت ہے۔ اسی طرح کا فرعون تھا۔ پھر اللہ نے کیا انجام کیا، آج دیکھ لیں، عبرت بنا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ دینا تغو فی البلاد، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی، اللہ کے باغی بن گئے تھے۔ فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا۔ اب یہ فساد ہے نا، کسی غریب آدمی کا جینا مشکل کر دینا، اس کو اپنے متحد بنا کے رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، وہ کھڑا نہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یہ جو ہمارے ملک میں، خاص کر یہ جو قبائلی نظام ہے، یہ اپنے علاقوں میں سکول نہیں بننے دیتے، کہتے ہیں سکول بن گیا لوگ پڑھ جائیں گے پھر ہماری غلامی نہیں کریں گے، بننے نہیں دیتے۔ یہ فرعونیت ہے، یہ فساد ہے، اسی کو فساد فی الارض، فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فرمایا انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ صَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کا کوڑا عذاب کا برسا۔ صبا یا صبح کا معنی ہوتا ہے برسنا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک انسان اپنے کھانے کو دیکھے، بے شک ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ تو صبا کا معنی ہوتا ہے برسانا، فرمایا ادھر پانی نہیں برسا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، پھر تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ عذاب تھا نا، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو چیخ کے ساتھ ختم کر دیا، کسی کے اوپر تیز آندھی چلائی، کوئی بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عذاب دیا اور سزا دی۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، میرے علاقے میں کوئی آ نہیں سکتا، میرے علاقے میں چڑی پر نہیں مار سکتی، اللہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا۔ مرصاد کہتے ہیں گھات کو، جس کے اندر چھپ کے کسی کو پکڑا جائے، نشانہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلتا جا۔ وہ اچانک پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، جب دیکھتا نا اللہ رستہ ڈھیلا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، سرکشی میں بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فرماتے تیرا رب گھات میں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، فرمایا کہ بے شک انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے، اس کو اس کے رب نے آزمایا، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، انسان کو جب اس کے رب نے آزمایا، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دی، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں نا، منکرین قیامت، وہ ایسے کر، ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں، جنت دوزخ ہے نہیں۔ تو ان کو دولت مل جائے تو کہتے ہیں جس کو تم رب کہتے ہو نا وہ ہم پہ بڑا راضی ہے۔ یہ دیکھو، ہم نے، اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوتا تو ہمیں دولت کیوں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مکھی کے پک کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کچھ نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ان کو آزمانے کے لیے دیتا، جو کچھ اللہ نے ان کو دینا دنیا میں دے دیا، آخرت میں جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اس کے پاس بڑی دولت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے اوپر میرا رب بڑا راضی ہے۔ یہ آزمائش ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی واپس لے کے آزماتا ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت زیادہ دولت دیتا تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم پہ راضی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اور جب کبھی سخت وقت آتا، آزمائش الٹی ہو جاتی، تو پھر کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ دیکھو یہ کیسا رب ہماری توہین کی ہے، ہمیں اتنا کر دیا ہے، ہمیں تنگ دست بنا دیا ہے۔ لیکن مومن، اس کو اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر اللہ واپس لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ ان کو کافروں کو اللہ نعمت دیتا تو اکڑ جاتے، سرکشی کرتے، بغاوت کرتے، اگر اللہ واپس لیتا تو شکوے کرتے۔ مومن کی یہ نہیں ہے،
جب واپس اللہ لے تو شکوے کرے، جب دے تو ڈھول پیٹے۔ ہمارے اندر بھی یہ آ گئی نا، ہمیں اللہ دیتا تو ڈھول پیٹتے ہیں، وہ ہم شادی کرتے ہیں تو خسرے، بھانڈ، مراسی، گلوکار، سٹار، فلم سٹار، ڈانسر سب لاتے ہیں، اور جب اچانک رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، دلہا صاحب فوت ہو جائیں، پھر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ پہلے مولوی صاحب بھی یاد نہیں تھے ان کو، پھر کہ مسجد میں مولوی صاحب آئے جنازہ پڑھائیں تو پھر ان کو دین یاد آتا ہے۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، عزت دی، نعمتیں دی، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، اس کی آزمائش کی، اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے، مجھے ذلیل کیا ہے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں، کافر ایسے کہتے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ تو ٹائم کافی ہو گیا، شیخ صاحب نے دورہ میں شروع کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی محمد۔ کتنے جمعے رہ گئے جی رمضان تک؟ کتنے رہ گئے ہوں گے؟ اتنا حساب کر کے نا تو پھر اتنا تقسیم قائمت آ گیا پر رمضان کے پہلے۔ صحیح، دیکھ لے تین اور جمعہ جی تین اور جمعہ باقی، 3 جمعے ہیں۔ آج سے ایک جمعہ اور 3 اور آگے۔ اس کے بعد 3 اور ہیں، اچھا 4 جمعے ہیں۔ اچھا، آخر تے نا سوال جواب کا بھی ٹائم دیا جی سوال جواب کا بھی ٹائم دیا تاکہ مکمل دورہ، مکمل معلومات ملیں۔ جو ذہن کوئی سوال ہے، ہاں، جو ذہن میں سوال ہے نا وہ یاد رکھیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ یہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، یہ فرض ہے، اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور یہ مقصد کیا ہے ان روزوں کے فرض کرنے کا؟ تاکہ تمہارے اندر للہیت پیدا ہو جائے اور تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ جو حکم دے نیکی کا بندہ وہ کرے، یا فرض ادا کرنے کا حکم دے وہ کرے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے بندہ رک جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کا خوف دل کے اندر، اللہ کی محبت، یہ ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ تو روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ تقوی نہ پیدا ہو، مقصد پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد یہ، ہمارے ہاں پہلے جوہلا کہا کرتے تھے، بڑوں سے بھی سنا کرتے تھے کہ یہ آج سے 50-60 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے ذمہ دار، خاص طور پر دیہاتوں میں ذمہ دار ہم نہیں روزے رکھتے، اس لیے یہ تو غریبوں کے لیے ہیں کہ چلو ان کے پاس گندم اتنی نہیں ہوتی تو چلو کچھ بچت ہو جائے گی۔ تو یہ لا علمی کی بنیاد پر اتنی بڑی بات لوگ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں تھا۔ کیسی بات ہے؟ حالانکہ یہ فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کس پر بنائی گئی؟ 5 چیزوں پر، پلر، 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو، کلمہ پڑھ کے، پھر یا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینی، والحج و صوم رمضان، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور دوسری روایت میں من استطاع الیہ سبیلا، حج وہ کرے گا جو حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا وہ اسلام کی اس بنیاد کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ تو وہ بندہ، اگر تو بندہ یعنی کہتا کہ میں رکھتا نہیں
یہ جائز ہی نہیں ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر سستی کی وجہ سے نہیں رکھتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو قیامت والے دن پھر ظاہر ہے کہ جہنم ہوگی. فرائض کا جو تارک ہے آدمی تو یہ چیز ہے. اور اس طرح بہت ساری احادیث ہیں، بہرحال اتنی ہی کافی ہیں اس کے لیے. سر یہ خوشبو سونگنے سے تو کوئی حرج نہیں ہے نا، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ لگانی چاہیے خوشبو. لگانی بھی چاہیے اگر نمایاں نہ ہو. نہیں ہاں ویسے لگانی چاہیے خوشبو. پتہ نہیں لگا نمایاں ہو بھی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں کیا نمایاں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر اس کے مطلب ہے اس نے سامنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے بندے کی، ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ روزے کی اس کیفیت میں ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ تر تازہ حشاش بشاش، ایسے ہی نا یہ کہنا چاہتے ہیں نا. نہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ خوشبو کا نہ پتہ چلے. ہاں پتہ نہ چلے. اچھا یہ سر یہ باب آئے گا اچھا کون سی چیزیں روزے میں کرنی جائز ہیں اور کون سی منع. یہ سارا باب ہے، مستقل باب ہے، اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ یاد ہو جائے. رمضان مبارک کے فضیلت تو بہت ہے. یہ موسم ہے سال بعد ایک قسم کی یعنی تقوی پیدا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی. پورا اسلامی معاشرہ اس کا پابند ہوتا ہے پورا. اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیسے کیا، سبحان اللہ، بڑا زبردست. انسان کو نیکی سے منع کرنے والا کون ہے؟ شیطان. شیاطین ہے، شیاطین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا داخل رمضان فتح ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو جکڑا جاتا ہے. سلسلہ کہتے ہیں زنجیروں کے اندر. ایک ہوتا ہے کہ کمرے میں ایسے چھوڑ دیا بھی چلو بھی وہ ادھر بھاگ کمرے میں پھر نہیں، زنجیروں کے اندر. دوسری روایت میں وہ مردۃ الشیاطین، جو سرکش جن ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے تو رہ جاتے ہیں، لیکن جو بڑے سرکش ہیں فتنہ پیدا کرنے والے تو وہ ان کو جکڑا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ایک فضا ہوتی ہے نیکی کی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں. ایسے ہی ہے نا گناہ کی، یعنی یہ تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے وہ تاکہ بندوں کو وسوسے نہ ڈالے. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ تو ڈالتے ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہے. جس بندے کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، چنانچہ کسی آدمی کو کہیں کہ تو روزہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا کوئی بندہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ پھر روزے فرض کیے، ساتھ ساتھ تراویح، رات کی عبادت، دن کی عبادت کیا ہے روزے، اور رات کی عبادت کیا ہے تراویح اور قرآن کی قرأت. دن کو بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو ایک پورا معاشرہ اس عمل سے گزرتا ہے تاکہ 11 مہینے وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں. ٹھیک ہے، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. دیکھیں رمضان کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابیہ کو کہ ایک صحابیہ سے فرمایا، اس کا نام ام سنان تھا، کہ میں حج پر گیا ہوں تو تم حج پر کیوں نہیں گئے، حج کیوں نہیں کیا؟ جب اعلان کیا تھا کہ حج کرنا ہے تو تم حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ عورتیں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے. وہ جو 2 اونٹ تھے نا، ایک پر میرا شوہر حج کے لیے گیا ہے، دوسرے اونٹ پر میرا بیٹا، دونوں حج کے لیے گیا. اللہ، اب ایک اونٹ گھر میں ہے اور اس اونٹ سے ہم کام لیتے ہیں، پانی وغیرہ لاتے ہیں، تو تیسرا اونٹ تو تھا ہی نہیں، سواری نہیں ہمارے پاس، کیسے جاتے؟ تو رحمت للعالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا جب رمضان آئے، اذا جاء رمضان فاعتمری، جب رمضان آئے نا تو عمرہ کر لینا. فإن عمرہ فیہ تعدل حج، کیونکہ جب
اس کا ثواب رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں میں العمرہ فی رمضان تاج الحج معی، جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا میرے ساتھ حج کرنے کا. حج ایک تو عام روٹین میں ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ تھا. جو صحابہ ساتھ شامل ہوئے اس کے ثواب کو کوئی نہیں بندہ پہنچ سکتا. رمضان میں جو بندہ عمرہ کرے گا تو فرمایا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ گویا کہ صرف یہ نہیں کہ عمرے کی قبولیت کا یا حج کی قبولیت، نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کی، اتنا بڑا اجر و ثواب. یہ کس وجہ سے؟ رمضان میں عمرہ کی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عمرہ کرنے سے اگر اس کو یعنی اتنا ثواب ملتا ہے جیسا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، تو رمضان میں ہر نیکی کیسے بڑھ جاتی ہے. جو بھی آپ نیکی کریں گے، فرض ادا کریں گے، نفل ادا کریں گے، سنتیں ادا کریں گے، کوئی بھی اس کا اجر و ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ، ٹھیک ہے. اور یہ روزہ قیامت والے دن سفارش بھی کرے گا. روزہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفارش کرے گا. مسلم بن حنبل میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا یہ روزے اور قرآن مجید قیامت والے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے نہیں اس کی سفارش کیا ہوگی؟ روزہ ہی نہیں رکھتا. کیا کہیں گے؟ یقول سیام، روزے دار کہے گا. تو یہ روزے فرض بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نفلی روزے کی توفیق دے، آسانی ہو، مشکل نہ ہو، وہ کام میں رکاوٹ نہ آئے. اگر کام میں رکاوٹ آتی ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، پھر نہیں رکھنی چاہیے. لیکن ایک ہے کہ کسی کا کام ہی بڑا آسان ہے، دفتر میں بیٹھے رہنا، اے سی چل رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے. اور مریض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے. لیکن اگر کام میں حرج واقع ہوتا ہے پھر اچھا. تو پھر یہ روزہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے یہ فرمایا کہ اے رب منعت الطعام و شہوہ فشفینی بھی، یا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے، اپنی خواہشات پورے کرنے سے روکے رکھا اور کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، لہذا اے اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول کرو. اب یہ عام کوئی انسان تو نہیں یا جن تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. عبادت کو اللہ شکل دے گا اپنی قدرت کاملہ سے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑی یعنی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو شکل دیں گے تو وہ یہ بات کریں گے. اس کا پانی اچھا بغیر شکل دے بھی اللہ اپنی قدرت دے کہ جو وہ درخت بولیا سکا. صحیح، یہ بھی صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کیفیت ہو، اس کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ کہیں گے. اور وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اسے کھانے پینے، شہوت یعنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے سے منع کیا، تو یا اللہ میری سفارش قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے. اس وجہ سے جو بندہ روزے رکھتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ بہرحال نیک آدمی کا ہی کام ہے، وہ آدمی متقی بن جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. اچھا. اور قرآن کہے گا منعت النوم باللیل فشفینی، یا اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے منع کیا، روک کے رکھا، یعنی رات کو اٹھ کے تہجد میں پڑھتا تھا یا ویسے قرآن مجید پڑھتا تھا، تو یا اللہ میری سفارش کے لیے قبول فرما. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت والے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا یہ آگے آگے چلیں گے، یہ آگے آگے چلیں گے. کیا کیفیت ہوگی ان کی شکل و صورت کی اللہ بہتر جان. اور جیسے ہوتا ہے نا وہ بندہ کہتا ہے یار میری مجسٹریٹ یا فلاں جگہ میری پیشی ہے تو تو بھی میرے ساتھ جا، دل گھبراتا ہے. جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں سیاسی لوگ جاتے ہیں عدالت میں تو پیچھے جمع غفیر ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہاں جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ آگے آگے جائیں گے. اور فرمایا یحاجان عند ربہ،
کیسے سفارش کریں گی؟ جھگڑا کریں گے اللہ، حتیٰ کہ اس کو بخشوا لیں گے، حتیٰ کہ اس کو بخشوا لیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دونوں طرح، قرآن والا مہینہ بھی بڑی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ روزے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو خیر بہت ساری روایات ہیں، اس میں فضائل اس کے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ یوم، جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، بعد اللہ عن وجہ النار 70 خریفا، جہنم اس سے 70 سال کے فاصلے پر دور کی جاتی ہے، 70 سال کے فاصلے پر۔ اور یہ دیکھیں جب یہ 70 سال کے فاصلے پر ہے تو بندہ 30 روزے جب رکھتا ہے تو جہنم کتنے ہیں؟ 2100 سال کے فاصلے پر دور چلے جاتے ہیں، یعنی جہنم سے بندہ دور ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں ہے ایک روزہ رکھتا ہے نا تو اس بندے اور اس کے درمیان 500 سال کی خندق آ جاتی ہے۔ خندق ہوتی ہے نا، وہ کھائی نالا سا، اس میں پھر ایک میں 100 کا، ایک میں 500۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ فرق ہے انسان کے تقوی کا، اللہ سے محبت کا، شوق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ ایسے مثال کے طور پر اب صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں رات کا قیام اللیل نہ ہوتی، تہجد پڑھنے کی اللہ نے صورت نہ پیدا کی ہوتی کہ تہجد پڑھنی چاہیے، یہ نعمت نہ ہوتی، اور گرمیوں میں لمبے دن، بڑے دن، اور ان میں روزے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اس میں روزے رکھنے، یہ نعمت نہ ہوتی۔ تیسرا، صالحین کے مجلس میں بیٹھ کے ان سے دین حاصل کرنا، یہ نعمت نہ ہوتی نا دنیا میں، یہ 3 نعمتیں، تو مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دنیا میں زندہ رہ، جبکہ کس وقت کہہ رہے؟ جبکہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو صحابہ بڑی، جو بڑے دن آتے سخت، ہم تو گھبراتے ہیں نا، وہ شوق سے رکھتے تھے۔ کس لیے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچے، اسے چاہیے کہ گرمیوں کے روزے رکھا کرے، نفلی روزے بھی رکھا کرے، چاہے جائے کہ آدمی فرض روزہ چھوڑ دے، قیامت والے دن اس کا بڑا اجر و ثواب۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، قیامت والے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الصائمون، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سورج سر پہ ہے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں، بندے کی قمیض نہیں ہے جسم پر، این الصائمون، تو روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہیں پھر کہا جائے گا کہ باب الریان میں جو داخل ہو جاؤ، روزے دار کے علاوہ کوئی بندہ اس میں نہیں آ سکتا اس دروازے میں۔ اور یہ نہیں کہ یہاں سے چھپ کے بندہ ساتھ شامل ہو جائے، وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بندہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے کے کسی کے سفار، نہ، ایسا نہیں، وہاں اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی بندہ 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ تو یہ روزے کا تو باب ریان کا میں نے سیراب ہو جانا، جب وہاں پانی پئیں گے پھر زندگی بھر انہیں پیاس نہیں لگے گی کبھی بھی، لیکن ویسے لذت کے طور پر پانی پیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت ساری حدیثیں تو بہت ساری، اور یہ روزے جنت میں لے جانے والا عمل بھی ہے، بہت عمل۔ حدیث میں آتا ہے کہ شخص صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ یہاں سے صحابہ کی فکر دیکھیں کہ ان کے اندر عمل کی قوت کتنی زیادہ ہے۔ آج ہمارے اندر عمل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی بتائیں، تو آپ نے اس کی صحت کا، جسم کا حساب لگا لیا ہوگا، آپ ہر بندے کو اس کے مطابق نیکی بتاتے تھے کہ جو وہ کر سکے۔ فرمایا پھر اور روزے رکھا کر، نفلی روزے کثرت سے۔ تیسری دفعہ فرمایا تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ روزے رکھا کرو تیسری دفعہ۔ پھر آپ نے فرمایا
अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहु, रोज़े रखा करो, रोज़े से अफजल अमल कोई नहीं। तो वो नफली रोज़े भी बहुत ज़्यादा कसरत से रख, फरमाया कि नफली रोज़े से ज़्यादा कोई अफजल अमल नहीं जो जन्नत में ले जाने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए मकसद ये है बयान करने का कि जब रोज़े रमज़ान का महीना आता है शौक़ से रखना चाहिए, दिल बोझल के साथ नहीं। अगर मैं नहीं रखूँगा माशरा मुझे मुसलमान नहीं समझेगा, क्या कहेगा ना, ऐसे भी होता है ना शैतान, यार साथ वाले कहेंगे ये काफिर है मेरे साथ, नहीं, अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सहाबा इसी जज्बे से रखा करते थे। कितने सहाबा के अक़वाल हैं, लेकिन एक बयान करूँगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फ़ौत होने लगे, ये वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है, हाथ पकड़ के फरमाया। ये वो शख्सियत हैं, फरमाया कि तो जब वो फ़ौत होने लगे तो उनको एहसास हो गया कि अब मेरा मौत का वक्त करीब है। तो कहने लगे कि या अल्लाह तू जानता है, मैं जब तक ज़िंदा रहा मेरे ज़िंदगी का मकसद ये नहीं था कि मेरे बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, महल्लात हों, बागात हों और ऐश इशरत की ज़िंदगी बसर करूँ, नहीं, ये मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि सख्त गर्मियों के दिन हों, तवील दिन हों और मैं रोज़े रखूँ और उलमा के मजलिस में बैठकर इल्म दीन हासिल करूँ। देखिए ये दोनों सहाबा के अंदर ये चीज़ें, बहुत सारे सहाबा ने यही बात। तो बड़ी अभी रोज़े शायद गर्मियों में आएंगे, लेकिन पहले की निस्बत थोड़े से कम होंगे। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग रोज़े छोड़ रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही, और ये ज़रूरत है, मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये ज़रूरत है उनको हौसला देने की कि अल्लाह से दुआ मांगे रोज़े रखने की और कुव्वत की। अगर आदमी ऐसे कमज़ोर पड़ेगा तो अल्लाह हिम्मतें जवाब दे जाएंगे, फिर तो बंदा सर्दियों में भी नहीं रख सकता। और देखें जो आदी हो चुके हैं वो सर्दी जब दिसंबर के रोज़े आएंगे उनमें भी कहने नहीं जी नहीं पा सकते, दिल घबराने लग जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो मदद आती नहीं। तो इसलिए ये बताना चाहिए अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को कि भाई रोज़ा नहीं छोड़ना, इसका तो गुनाह ही बहुत ज़्यादा, और जन्नत में ले जाने के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए ये इतना बड़ा अमल है कि जिहाद से भी ज़्यादा अफसर है। एक सहाबी फरमाते हैं, दो सहाबी थे, दोस्त थे आपस में, एक जंग में शहीद हो गए, दूसरा उनका जो दोस्त था 1 साल बाद फौत हुआ। 1 साल बाद जब वो फौत हुआ तो इनका जो एक दोस्त और था आपस में दोस्त, उसने ख्वाब देखा कि जो ये बंदा है ये जन्नती जो बाद में फौत हुआ है वो जन्नत में पहले चला गया, इससे भी पहले चला गया। वो बड़ा हैरान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इधर खून गिरता है और इधर बंदा जन्नत में चला जाता है, और इसका जो दर्जा और इसका ये पहले चला गया, वो बाद में, हालांकि ये शहीद नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब की ताबीर पूछी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात, मुझे बात समझ नहीं आती। आपने फरमाया देखो इसमें तुम तअज्जुब करते हो, देखो इसके साल भर की नमाज और जो उसने रमज़ान के रोज़े रखे थे उसके स्वाब को कहाँ डालोगे? शहीद तो शहीद हो गए, उसका अमल वहाँ रुक गया, लेकिन इसने उसके बाद जो नेकियां की हैं, नमाजें पढ़ी हैं और रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान के रोज़े जो हैं ख़ास तौर पर, यानी ये नेकियों के पलड़े को भर देते हैं, बहुत ज़्यादा अजर सवाब। तो इसलिए इसे मोहब्बत के साथ रखना चाहिए। सल्फ़ सालिहीन जो थे 6 महीने दुआ करते, या अल्लाह रमज़ान आए हमारी ज़िंदगी में, या अल्लाह रमज़ान आए, दुआ करते थे। अब ये लोग जो हैं, ऐसे लोग जो 6 महीने दुआ करें या वैसे शौक़ से या अल्लाह रमज़ान की नेमत अता करना, इनके लिए ज़ाहिर है कि इनकी नीयत में बड़ा फ़र्क है कि 500 साल के फ़र्क आना ना, 500 साल की खंदक दूर हो जाएगी। हाँ, और जो हम जैसे चलो यार रमज़ान आ रहा हो अब तो क्या मसला है यार, तरावी भी पढ़नी पड़ेगी और दूसरा क्या कहते हैं रोज़े भी रखने पड़ने, वरना बहुत बुरी बात है, सारे कहेंगे ये मुसलमान ये क्या कैसा।
یہی نیت کا فرق آ جاتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ 100 سال کا اور 500 سال کا یہ فرق۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت رکھی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزر جاؤ تو جنت کے دروازے میں داخل ہو گئے تم، گویا کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ لی تو بعد آپ باقی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں بہشتی دروازہ بنا، یہ بات نہیں۔ تو عمل کی اب آج ہم کیا کرتے ہیں، رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر روزہ ہم نے رکھا ہے، رات کو تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہو جائے۔ دیکھیں پیچھے ہٹ گئے، صحابہ آگے بڑھتے تھے عمل میں، ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش، اس کام کی بھی چھٹی ہو جائے اس میں۔ اچھا فرض نماز پڑھ لیں تو سنتے نہ پڑھیں تو کیا حرج ہے اس میں، کیا کوئی حرج تو نہیں۔ ہمارے سوال اس قسم کے ہوتے ہیں، اور صحابہ کے کیا تھے، آگے بڑھنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل بتائیں اور عمل بتائیں، اس لیے اللہ اکبر ان کا درجہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا فإن غم علیکم فاقتروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو جب تک چاند نظر نہ آئے، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر عروض ہو، یعنی چاند دیکھنے والی جگہ وہاں یعنی گہری گرد وغیرہ ہے تو چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ دوسرے نے فرمایا 30 شعبان کے مکمل کر لو۔ اچھا یہ بتائیں اگر یہ رمضان حج کے دنوں میں آ جائے تو کیا ہے، روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہاں حج کے دنوں ہر سال بدلتا رہتا ہے کہ نہیں، کہ رمضان کبھی ایسا بدلتا رہتا ہے نا، سردیوں میں گرمیوں میں ہیں۔ اگر یہ حج کے دنوں میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا، حج کریں گے یا روزے رکھیں گے؟ نہیں آج کے دن میں تو آ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ یہ بات بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ حج پھر تو چھوڑنے پڑے گا۔ یہ مطلب یہ مہینے یہ تو مشکل مہینہ ہے، موسم کیا تبدیل ہے ہوتے رہتے ہیں۔ مشکل مہینہ۔ سوال ایسے اٹھ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال روزے بدلتے رہتے ہیں نا، ایسا آگے بڑھتے، کبھی سردی میں کبھی آج کا نہیں ہے کہ وہ کبھی ساتھ میں جاتا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ جو دعا ہے یہ اللہم بارک فی رجب و بارک فی شعبان و بلغنا، یہ صحیح ہے؟ نہیں سندن ضعیف ہے، ہاں پھر اللہ سندن ضعیف ہے، لیکن یہ جو ہے نا اللہ بلغنا رمضان اپنے طور پر ویسے دعا مانگے جیسے اللہ بلغنا رمضان، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے احتیاطی رمضان سے پہلے احتیاط کے طور پر کہ چاند نظر تو نہیں آئے، لوگ دو حالتیں ہیں، ہاں کیا کرتے ہیں کہ استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا پہلے لوگوں کے اندر یہ تھی، جب بڑا شوق تھا نا لوگوں کو 40-50 سال پہلے، بڑا لوگوں کے اندر جذبہ یہ، تو لوگ استقبال رمضان کے بھی روزے رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں آپ نے اپنی امت کو بڑی آسانیوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ فرمایا لا تصوموا رمضان، لا تصوموا قبل رمضان یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن کا یا 2 دن کا روزہ نہ رکھو، یعنی استقبال کے لیے، استقبال کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے جی، ہم رمضان کے استقبال کے لیے 1 دن پہلے روزہ رکھیں گے، یا 2 دن پہلے رمضان کے محبت کے اندر، شوق کے اندر، حالانکہ کیا ہے شوق ہے، بڑی محبت ہے رمضان، میں نہیں رمضان سے شروع کرنا۔ تو استقبال رمضان کا روزہ کیا امام نبی رحمہ اللہ فرماتے، یہ حدیث بتاتے کہ یہ حرام ہے کہ بندہ یہ روزے رکھے استقبال رمضان۔ ہاں کسی کے رہتے ہیں قضا باقی ہے تو وہ بندہ رکھ سکتا ہے، جس کی قضا باقی، مثلا یہ رمضان کے ابھی کسی نے روزے رکھنے ہیں، مرد ہے عورت ہے،
बीमार हो गए, किसी वजह से नहीं रख सके, तो उसे चाहिए कि शबान के अंदर अंदर उसकी कज़ा दे, फारग हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब चांद जो है, चांद, इसका क्या है तरीका कि जो अपना मुल्क है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो इदारा बनाया है रोयत हलाल कमेटी, वो जैसी भी वो जो बंदोबस्त करेगी उसमें जाके बंदा गवाही दे, बंदे के ये मैंने चांद देखा है और ऐसे, तो अगर एक बंदा वो जैसे ऐलान करेगी उसके मुताबिक बंदे को रोज़े रखने होंगे, उसके मुताबिक। अगर एक आदमी ने चांद देखा लेकिन कमेटी वाले के पास रोयत हलाल कमेटी जो है, रोयत हलाल कमेटी, उनको नहीं पता चला, यानी उनको किसी ने शहादत नहीं पेश की, तो फिर उलमा कहते हैं कि इजमा है कि रोज़े नहीं रख सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू हीना सामुन नास, जब लोग रोज़ा रखें तो तुमने रोज़ा रखा, इनफरादी तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर नहीं ना, जब गवर्नमेंट कहेगी वो। लेकिन सऊदी अरब में जो है ना, सऊदी अरब में माशाल्लाह यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा उन्होंने एडवांस है और बड़ी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि ये रजब से शुरू कर देते हैं, रजब से कमेटी, रजब का चांद कब नज़र आया, शबान का कब नज़र, उस पर नज़र होती है, जाके इतनी एहतियात करते हैं। 3 दफ़ा ये चांद पर बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी, ऐसे ही नहीं कि चलो हमारे यहाँ तो सिर्फ रमज़ान में देखते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी मेहनत हो। गवर्नमेंट माशाल्लाह देखने के बावजूद 3 ईदें तो वहाँ भी होती हैं, क्या पेशावर वालों को पहले नजर आ जाता है। देखें जी, अगर हकीकत ये है कि पेशावर वालों को पहले नज़र आ जाता है, और हकीकत यानी नज़र आता है गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं उनकी, तो उनकी गवाही कबूल होगी। फिर ये ज़्यादती है रोयत हलाल कमेटी की, वो क्यों नहीं फिर करती? क्योंकि एक मुल्क जो होता है, मुल्क एक मुल्क के किसी हिस्से में आज मसलन बेशक यहाँ 20 घंटे की, यानी सऊदी अरब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस तक चला गया, इसकी सरहद चली जाती मसलन, इतनी बड़ी हो जाती सर, ठीक है ना। यहाँ चांद पहले नज़र आ जाए, फाटा में नज़र आ गया मिसाल के तौर, और गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको गवाही मिल गई, टेलीफोन पे इतला दे दीजिए हमें चांद नज़र आए, गवाही मिल गई, 1 2 3 4 2 गवाहियाँ कम अज़ कम होनी चाहिए। अच्छा ना, हाँ एक गवाही काफ़ी, लेकिन सिक्का आदमी ऐसे ना कि गैर सिक्का आदमी, सिक्का, तो वो उसने गवाही दे दी, पूरा मुल्क रोज़े रखेगा, गवर्नमेंट ऐलान करेगी तो पूरा मुल्क रोज़े रखेगा, बाकी हिस्सों में नहीं नज़र आया तो कोई मन। इस पर उलमा का इजमा है कि हर मुल्क बेशक वो बड़ा है या छोटा है, अपने लिहाज से बड़ा सा, अगर वो दूसरे मुल्क के साथ मिल के कर सकता है, कोई सियासी मसला नहीं है, कोई सियासी मसला मसलन अफगानिस्तान में नज़र आया, पाकिस्तान में ये, तो बाज़ का तो क्या हम क्यों रखेंगे उसके मुताबिक, ये क्या है बड़ी लंबी बात। 25 किलोमीटर का है, अगर मुल्की 25 किलोमीटर का है दुबई की तरह, यूएई की तरह, तो शुरू होते खत्म हो जाता है। हाँ ये शुरू होते, तो ये छोटे छोटे जो है ना, इस पर अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सारे मुल्क अगर एक मिल के अगर कर लें तो कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, एक तय कर लें, लेकिन ये होना नामुमकिन है। मकसद ये है कि अगर पेशावर में चांद नज़र आता है तो क्यों नहीं रोते हैं हलाल कमेटी, उनकी ज़्यादती है। ये देखें, जाके खुद जाके देखें, उधर ही जाके बैठे, ना कराची में बैठे, उधर अपना नुमाइंदा भेजें, चलो आप खुद कराची में नुमाइंदा भेजें अपने सिक्का, उनको देखें। ये तो नहीं कि उनका मजाक उड़ाना जो है, आखिर वो मुसलमान है कि वो ऐसे ही रोज़े रखने शुरू करते हैं चांद का, और ये दूसरा, तो ये बहरहाल अल्लाह जाने क्या मसला है, मालूम क्यों करता है ऐसा। चांद तो रहता भी थोड़ी देर, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मुल्क में रात के 12 बजे नजर आ जाता है, 12 बजे ऐलान होता है चांद नजर आ गया। नहीं, वो पता क्या है, वजह क्या है, बाज़ क्या होता है कि शहादतें देर से मिलती हैं, शहादतें देर से मिलते हैं उनके पहुंचने की वजह से। ये नहीं कि अंदाज़ा लगाते हैं हाँ भी आपस में मौलवी बैठ गए, क्या ख्याल है, फिर करते ऐलान के ना करें, वो कहते ना करो, मगरिब की नमाज पढ़ के आए तो ऐलान हुआ होता है,
ने कई दफ़ा ईशा के बाद भी यहाँ भी हुआ। नहीं, हाँ, आपका- ईशा की नमाज पढ़ ली। वो तो सही है, लेकिन आजकल तो अच्छा हाँ है। यहाँ वो आज तो- गलत फात के दौर में एक दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि वो बात देर से ऐलान हुआ और मुझे खासकर मैं पता नहीं है, मैं नाश्ते के लिए जा रहा हूँ होटल पे, तो देखता हूँ होटल बंद है, तो कुछ खाया पिया नहीं था, हाँ तो फिर ऐसे ही जो है ना रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह देर से देर से हो जाता है बाज़ औक़ात ना। कोई देहाती ने कहा, कह दिया दूर से, हाँ उसने कहा वल्लाह है, मैंने देखा, वल्लाह है देखा, शहादतें मिल जाती हैं। और यहाँ काजी होते हैं, इसमें जो है ना रोज़ हलाल कमेटी में काजी होते हैं, बड़ी एहतियात की जिम्मेदार जाती लोग होते हैं। है, बड़ी बहुत जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये भी है कि ईद और रोज़े हैं। हमारे तो मसलक के जिम्मेदार होते हैं ना। हाँ, कि क्यों ऐसा करते हैं, कुछ समझ नहीं आती, बहुत बड़ी ज़्यादती। लेकिन बहरहाल अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या चाहिए कि फाटा वालों को चाहिए कि अगर वो ये नहीं मानते किसी सूरत, पहले तो यह है कि उन्हें बताना है, अगर वो नहीं मानते तो फिर पैरवी करनी चाहिए गवर्नमेंट के ऐलान, गवर्नमेंट ये के। सब एक अगर मसला ये आता है कि अगर उस दिन अबर हद से ज़्यादा है पूरे मुल्क के ऊपर और बादल की वजह से तो पता ही है कि नजर ही नहीं आना, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है? हाँ, फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम, अगर मौसम अबर आलूद हो जाए, फ़क्तरुस्सलासीना मिन शाबान, फिर शबान की 30 की गिनती पूरी कर। शबान की 30 की गिनती पूरी कर। रब की मर्जी नहीं थी तुम्हें देखा। हाँ नहीं, और फिर अगर बाद के दफ़ा क्या होता है कि शक का बदबे हो सकता है कि सुबह रमज़ान हो सकता है सुबह रमज़ान, यार मैं चाँद नज़र नहीं आया, मौसम अबर आलूद था, नहीं चाँद, हो सकता था कि चाँद रोज़ा होता, तो लिहाजा मैं रख लूँ। ये बंदे के अंदर नेकी के जज्बे की वजह से बंदा ऐसा कर लेता है, एहतियात होता नेकी का जज्बा, लेकिन इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया, इसको भी नापसंद किया। तो हदीस साहबी ने फरमाया कि हमारी बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, जिस शख्स ने शक का रोज़ा रखा उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत मुबारक है, ठीक, अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। सहाबी का फरमाना, ये कहना अपनी ज़ात से नहीं होता, ये हदीस सामने होती है तो फिर से, तो शक का रोज़ा नहीं रखना, ठीक है। नया चाँद देखने पर यह दुआ पढ़ना मसनून है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रअल हिलाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते का क्या फरमाते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान, या अल्लाह हम पर ये चाँद अमन ईमान के साथ, वस्सलामत सलामती, वल इस्लाम और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। यानी ये जो महीना पूरा है, ये चाँद तुलू हुआ ना, अल्लाह खैर, जैसे हम कहते हैं अल्लाह खैर करे, तो दुआ पड़ी जाती है अल्लाह अमन के साथ, ये ना हो कि इस महीने को अजाब आ जाए, सलामती के साथ, दुनियावी एतबार कोई मुसीबत, कोई तूफ़ान या ज़लज़ला या बारिश या कोई ऐसी मुसीबत आफत आ जाए, घर के अंदर आ जाए, कौम के ऊपर आ जाए ना, या अल्लाह ऐसा ना, सलामती वाला बनाना इसे, ठीक है। और अमन ईमान और इस्लाम के साथ, ईमान और इस्लाम दोनों, ईमान है कायद के साथ ताल्लुक़, अकीदे में पुख्तगी, शिरक ना बंदा करे, अल्लाह के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा और खौफ बहुत ज़्यादा, और इस्लाम के साथ कि अल्लाह की फरमाबरदारी में सुस्ती ना हो, इबादत में कमी ना है, और दूसरा क्या कहते हैं, गुनाह वाला काम कोई ना करे। रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा और तुम्हारा रब क्या है, कौन है, अल्लाह है, ठीक है। अच्छा, अगर बंदे ने सफ़र किया, मसलन सऊदी अरब से जाते हैं, ठीक है ना, सऊदी अरब से जाते हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान जाते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का तकरीबन ऐलान एक ही होता है मिसाल के तौर, तो चाँद का आप जब यहाँ से गए तो आपने रोज़े, आपके मसलन 28 रोज़े हो गए थे, और पाकिस्तान में अभी कितने 26 हैं, ठीक है ना, या कभी कभी 2 दिन का भी फ़र्क आ जाता है शायद, 2 दिन का रेयर है। हाँ,
ہاں 1 دن 2 دن کا فرق آ گیا. اچھا اور وہاں جا کے کیا ہوگی آپ کے روزے تو پورے ہو گئے اور ان کے کیا ہے ایکسٹرا زیادہ جا رہے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ نفلی روزے کی نیت کر لے. کس کی؟ نفلی روزے کی. لیکن شوال کی نہیں ہو سکتی کہ بندہ کہے تو چلو روزے میں شوال کی پہلے کر لوں. نہیں، نفلی روزے کی نیت کر لے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ روزے چھوڑ سکتا ہے لیکن بشرطے کہ پبلک میں نہیں جا کے بھی کوئی کھاتا پیتا کھا رہا ہے دکان. اب تو ہوٹلوں کی وہ پابندی نہیں رہی پاکستان میں بھی. وہ کیا ہے کہ تو وہی سعودی عرب سے کیا کر رہا ہے تو روزے میں بھائی میرے روزے پورے ہو گئے. وہ کس کس کو وضاحت دیتا پھرے گا تو ہاں فطر کہتے کہ تہمت سے بچنا چاہیے. دین کی تہمت بہت بری تہمت. ٹھیک ہے نا. تو افضل کیا ہے نفلی روزوں کی نیت کر لے. ٹھیک ہے نا. اور نفلی روزہ بھی کب رکھ رہا ہے؟ رمضان کے اندر رکھ رہا ہے. اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. یہ صورت. اچھا ایک ملک سے گیا ہے ٹھیک ہے نا. اب پاکستان سے بندہ ادھر آ گیا مثال کے طور پاکستان سے ادھر آیا. پاکستان میں 2 روزے بعد میں وہ ان کے تو کم سعودی عرب میں پورے ہو رہے ہیں لیکن وہ پاکستان سے سفر کر کے ادھر آ گیا. ادھر جب آیا تو ادھر 30 ہو گیا تو اس کے ابھی 28 ہیں. اس کے کتنے ہیں؟ 28 ہیں. تو وہ عید پڑے گا پھر وہ 2 روزے بعد میں رکھے گا. 2 روزے بعد میں رکھے گا. یہ سب ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. کبھی بھی رکھ سکتا ہے. ہاں کبھی بھی رکھ سکتا ہے. ہاں ہاں کبھی بھی رکھ سکتا ہے. جی جی بالکل. اچھا جی اب ہے نیت کے مسائل. نیت جو ہے وہ تو کرنی ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. اور نیت کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں قصد القلب، دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا. جیسے ہم وضو کرنے لگے ہیں کہ فجر کی نماز کے تو دل کے اندر کیا ہے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں کس کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے. زبان سے تو نہیں کہتے. اصل کیا ہے؟ دل کا ارادہ. ہاں شریعت اسلامیہ حکم دے جہاں شریعت نے کہا کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اظہار کرو وہاں ہمیں کرنا ہو. جیسے عمرے کی نیت، احرام کا اعلان کرنا، اللہم لبیک العمرہ. ٹھیک ہے نا. اللہم لبیک العمرہ ان فلاں فلاں کی طرف سے یا اللہ میں عمرہ کر رہا. شریعت نے اس کے اظہار کا حکم دیا ہے. اور حج کا بھی اسی طرح. دوسرا یہ ہے کہ جب قربانی دی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ فلاں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہاں ساتھ اعلان. باقی جمیع عبادات میں جہاں شریعت نے نہیں حکم دیا، شریعت نے نہیں بولا کہ زبان سے کہو، تو وہاں دل کا ارادہ کا. ٹھیک ہے. اچھا جو رمضان روزے ہیں، رمضان کے فرضی روزے ہیں، اس کی نیت رات کے ہوئی ہوگی. آپ جب سونے لگیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا. تو فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. مثال کے طور پر رات بندہ سویا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے صبح رمضان کا روزہ رکھنا ہے. مثال کے طور پر بندہ سفر میں ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا. ٹھیک رات سفر میں پتہ نہیں میں صبح رکھوں یا نہ رکھوں، سفر ہے کیسے. ٹھیک ہے. اگر اس کی یہ نیت تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور اس کی آنکھ کھلی کب؟ اذان فجر ہو گئی تو اس کا کیا ہے؟ روزہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی نیت ہی نہیں تھی تو فجر جب اذان رات کو نیت تھی کہ میں نے نہیں رکھنا صبح روزہ، میں نے صبح روزہ نہیں رکھنا، میں نے سفر کرنا،
اور وہ اٹھا، جب اذان ہوگی تو اٹھا، تو پھر اس کا دل کرے یار رکھ ہی لو، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ نہیں۔ فرضی روزے کے لیے شرط ہے کہ رات کے دل کے اندر خیال پیدا ہو، لیکن نفلی روزے کے لیے یہ نہیں۔ نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ ظہر تک ہو سکتی، کوئی کھایا پیا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے کہ کوئی کھایا پیا نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کیوں کھایا پیا نہیں؟ بھائی اللہ نے دیا نہیں تھا مال، نے مال وہ آگے آئے گا، نفلی روزوں کے بہت ساری حدیثیں آئیں گی، تو بھوکے رہ کے چلو روزہ ہی رکھ لیں، دن تو آدھا گزر گیا، نفلی روزہ ہی رکھ لیں، تو یہ نفلی روزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ جو ہے باب سومن غدن نویت من شہر رمضان، یہ نیت بڑی مشہور ہم دیکھا کرتے تھے، باب سومن غدن، ایسے ہی ہے نویت شہر رمضان، یا اللہ میں نے کل والے روزے کی نیت رکھی، کل والے دن کے آنے والا دن جو ہے اس کی۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جملہ ہی بڑا غلط ہے کہ نیت کر رہا ہوں، مثلا میں یہ پڑھ رہا ہوں باب سومن غدن، غد کیسے کہتے ہیں؟ اگلا دن جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور روزہ میں آج رکھ رہا ہوں، اور روزہ نیت کر رہا ہے پرسوں کی، یہ تو جملہ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں آئے، آج دن تک یہ غلط کا ان کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، تخریج حدیث یہ میں یہ ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا پورے رمضان کی نیت کافی ہے؟ علماء کے اس میں اختلاف کہ جب چاند نظر آیا رمضان کا تو پوری نیت دل کے اندر ہے کہ نیت کر لی کافی، ٹھیک ہے۔ اس میں ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب پورے رمضان کی نیت ایک ہی دفعہ کافی، دل کے اندر خیال ہے کہ میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھنے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے یہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ہر روز آپ کے دل کے اندر خیال ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، ویسے بات تو ایک ہی ہے، بندہ ایسا نہیں ہوتا رمضان میں کہ صبح نیت اس کی ہوتی ہے، بات ایک ہی، ٹھیک ہے۔ جب وہ حدیث آئی ہے کہ جس نے سحری سے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، تو پھر اس کو کرنی پڑے گی نا، روزانہ نہیں۔ مطلب یہ کہ دل کے اندر جو خیال آیا ہے، سحری سے پہلے اگر یہ کہا جا رہا ہے تو جیسے کسی گھر میں رواج ہی نہیں ہے کہ وہاں روزے چھوڑے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے روزے رکھنے ہیں، لاؤڈ اسپیکر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ، لاؤڈ اسپیکر میں بھی اعلان کرتے ہیں، پڑھتے بھلے نیت پڑھ لو، بس پتہ ہی، بس وہ مسائل کی تحقیق کا ذوق نہیں ہے نا کہ دیکھا جائے اثر کتابوں میں علمی طور پر دیکھا جائے، جیسے چلی آ رہی ہے بات چلی آ رہی ہے، ہاں وہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لو آئیے کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال داخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، فقال هل عندکم شیء، اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ فقلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کھانے کو تو نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، پھر میں روزہ ہی رکھ لیتا، اور یہ دن کا وقت تھا، یعنی اشراق کے بعد کا 9-10 بجے اتنا کا ٹائم دیکھیں، اور کسی گھر جیسے، اچھا آپ میرے گھر تشریف لے آئے سے مراد کیا ہے کہ دوسری امہات المومنین تھی نا، ان کے گھر باری تھی، کسی کے گھر باری تھی تو وہاں سے آپ آئے، پہلے نماز پڑھی مسجد میں، پھر اشراق پڑھی، تو پھر آپ تشریف لائے گھر کے اندر، میں تو ہے کھانے پینے کے لیے، تو یا ادھر بھی نہیں ہوگا تو فرمایا کہ چلو دوسرے عائشہ کے گھر چلے جاتے، شاید انہوں نے ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو نا احتمال، فرمایا ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لوں، یعنی صبح سے آپ نے کچھ کھایا پیا، صبح سے آپ نے کچھ کھایا پیا، تو آپ نے فرمایا روزہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لوں۔ ثم اتانا یوم آخر، پھر ایسا ہوا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدی لنا حیث،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حیض حلوے کا تحفہ آیا. حیض کہتے ہیں حلوہ جو نا حلقوں کے، کہتے ہیں یہ کھجور اور ستو ملا کے اور دیسی گھی کے اندر اس کو بھونتے ہیں، وہ بڑا مزیدار بنتا ہے، بڑا مزیدار سا بنتا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی نے بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے، آپ یہ کھا لیں. فقال ارنیہ فلقد اصبحت صائما فاکلا. آپ نے لاؤ مجھے، میں تو صبح سے روزے سے تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزے جو ہیں نفلی روزہ دن کے وقت کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ظہر سے پہلے اور رکھا ہوا تو آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. اس پر کوئی قضا نہیں اور کوئی گناہ نہیں اور قضا. ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ نہ جی نفلی روزہ رکھا ہے تو نے کوئی مذاق بنایا ہوا ہے، کیوں توڑا ہے؟ علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، تو لوگ پھر یہ باتیں بڑی بناتے ہیں. کسی نے آدھا روزہ رکھا ہے اس کو سب ملے گا یا پھر پورا رکھنا پڑے گا؟ بیٹا آدھا رکھا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لقد اصبحت صائما، میں روزے کی حالت میں تھا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم. دونوں بھائی مل کے رکھیے. اور جو دیر میں نیت کرے تو اس کو بھی پورے ہو سکتا ہے. جو دیر میں نیت کرے اگر زہر میں ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صبح سے نہیں کھایا پیا، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ سحری کے ٹائم اس نے سینڈوچ کھا لیا پھر خیال آیا 10-12 بجے کہ میں روزہ رکھوں. نہیں، اس نے شرط ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر. صحابہ اس دن کو ضائع نہیں جانے دیتے تھے صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا، تو اس کی قضا نہیں. لیکن اگر قضا دے لے تو کوئی حرج نہیں. بعض صحابہ قضا دے لیتے تھے، بعض صحابہ قضا دے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کسی نے آپ کو کہا کہ بھائی یار دعوت ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں، نہیں میں نے جب وہ ناراض ہو جائے آگے سے، نہیں آپ توڑ لے. آپ کیا کریں تو ٹھیک ہے، یا وہاں جا کے کیا کرتے ہیں بیٹھ جائیں بھی ٹھیک ہے میں ویسے روزے کی حالت میں. بعض اوقات یہ تھا دسترخوان دیکھ لیا توڑنا لا کے نہیں توڑنا. قاضی صاحب کا حاشیہ زبردست. چلو جی باجا آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے مسائل. ہاں یہ مکمل ہو گیا، یہ باب مکمل ہو گیا، نیت تک ہم پہنچ گئے ماشاء اللہ. تو جنہوں نے جانا جائیں اور سوال ہے تو کریں. سوال جو ہے یہ ابھی رجب گزرا، بہت سے آدمی روزہ رکھے ہیں. رجب کے روزے وہ اس کا نہیں شعبان روزے رجب کا ہے نا، وہ معراج کا روزہ. ہاں معراج کیا ہے. ہاں اتنے آدمی رکھے، میں کدھر بھی جاؤں گا یار روزہ رکھا میں آج کیرلا والے بھی لینا چاہیے. بس وہ مشہور ہو چکا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ایسا کوئی ثابت نہیں کسی حدیث میں، لیکن لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے. پاکستان میں جو اخباریں چھپتی، پتہ نہیں اب چھپتی ہیں کہ بند ہو گئی ہیں، وہاں تو اس کی رجب کے بڑے بڑے پیج آتے ہیں، اسپیشل ایڈیشن کہ یہ اس کی حدیثیں بغیر تحقیق کے لوگ لکھتے آ رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا نہ صحابہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس دن کو، یعنی کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اس کو یاد رکھا ہی. اسی لیے صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہے. کابو بھی ایک قول ملتا ہے کہ رجب، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں ہوئی، کوئی کسی مہینے میں کہتے ہیں کوئی کیسے. انہوں نے اہمیت نہیں دی معراج کا، کیونکہ انہوں نے منانی نہیں تھی. ہم منانے پہ زور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنوں کا بھلا ہی دیا، سب بھلا ہی دی کہ دن یاد نہیں رکھوائے صحابہ کو. عمل کے ساتھ آگے بڑھنا، عمل کے ساتھ. اصل اس دین کی فضیلت کیا ہے، اس دین میں کیا نازل ہوا، کیا تحفہ لے کے آئے، اس کو بھلا دیا، بس اس کے پیچھے بدعت میں پڑ گئے. یہ بات بتا دی نا کہ تحفہ لے کے آئے تھے نماز کا، ہاں وہ پڑھنی بوجھل ہے. ایک اگر نماز پڑھ بھی لی پاکستانی اسٹائل میں، تو نماز سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، بے حیائی برے کاموں سے روکنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی سارے کام کرنا.
اچھا شیخ صاحب یہ روزے کی حالت میں سمجھو کہ یہ احتلام ہو جائے یہ قدرتی چیز ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ ہاں کیوں ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو جائے. ہاں یہ آگے آئے گا روزہ کی چیزیں. چلو اچھا آپ نے سوال کر لیا. روزے کی حالت میں بندہ سویا ہوا احتلام ہو گیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے. اچھا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں کیونکہ اس میں انسان کا اختیار نہیں. اچھا وہ اس میں وہ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سکیل سحری کی افاری پراٹھے ساتھ سے پایا سال نہاری تو عموماً ایسا بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ اچھا یہ مطلب جو 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھ جاتی ہے مطلب یہ قانون لگ جاتا ہے یہی نا؟ نہیں انائم ہاں یہ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ ہے. جو چیز روزے کی حالت میں بغیر اختیار کے نکلتی ہے اس پہ وہ روزہ سلامت رہتا ہے. مثلا کیا خود بخود آ گئی نقصیر احترام ہو گیا دانت ٹوٹ گیا خون بہنے لگا اس میں روزہ سلامت رہتا ہے. جو چیز بغیر اختیار کے نکلتی ہے تو اس میں ٹھیک ہے یہ فقہ کا اصول ہے. لیکن اگر روزہ توڑا جائے دنستہ جو عمل ہوگا تو اس میں کیا کہ انگلی ماری گندی چیز ہے کہ کیا آ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ حدیث ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. ٹھیک ہے. چاند دیکھنا سنت ہے. ہاں بندے کو چاہے گورنمنٹ اعلان کرے پھر بھی چھت پہ کوشش کرنا دیکھنا. جی مغرب کی نماز کے بعد فوراً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترى الناس ہلالا لوگوں نے چاند دیکھا فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی انی رأیتہ یا رسول اللہ یعنی دوسروں کو نظر نہیں آیا ان کو نظر آ گیا. تو میں فصام وامر الناس بہ آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا بھی چاند. تو عید رمضان کے چاند کے لیے ایک سکہ گواہی کافی ہے جس کے بارے میں آپ کو ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے. لیکن عید کے لیے کتنی چاہیے 2 گواہیاں بے شک سکہ بھی عید کے لیے بڑی احتیاط و نماز. اس میں کیا ہے احتیاط کا پہلو زیادہ رکھا بہت زیادہ کہ یہ نہ ہو کہ نسیان کوئی وہم کوئی بندے کو کوئی سارے احتمالات ہٹ کر ٹھیک. بہرحال فاٹا کا جو مسئلہ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کیوں کرتے ہیں کوئی سمجھ نہیں کرتا. سوار سے نظر تیز ہوتی ہے نہیں کہ اصل ان کو نظر وہاں علماء ہیں کیوں نہیں دیکھتے. یعنی اگر صحیح ہو تو فاٹا کے ساتھ ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ہاں شعبان کے جب رکھتے ابھی روزے شعبان 15 روزے رکھتے جاگتے. ویسے ہمارے یہ جو 15 سامان ہے جو یہ حدیث ہے جیسے کہ یہ 15 سامان سے اگلی 15 سامان تک مشرک اور جو حسد بغض رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کر دیں گے آئندہ ہفتے تیاری کر کے. اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا روایات کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے انشاءاللہ تاکہ سارے مستفید ہوں. علیحدہ سے تھوڑا سا درس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب اگر جیسے کسی کی نیت نہ ہوئی ہو اور وہ اٹھ جائے بعد میں جی کسی نے روزے کی نیت نہ کری ہو اور وہ فجر کے بعد ہی اٹھے تو اس کی نیت نہ ہو اور